السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو چیزوں کے حوالے سے۔ سلیکٹڈ یا چنتخب بندے کو وفاق میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ پنڈی کے ارادے کیا ہے یا شہباز حکومت کے ارادے کیا ہے؟ اور ساتھ ہی صدر پاکستان کی جانب سے سزاؤں میں کمی کا جو اعلان کیا گیا، کیا اس سزا میں عمران خان کا نام ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا لگا۔ جھٹکا یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انتخابات کی مبینہ دھاندلی ہے، اس کے حوالے سے اسلام آباد میں انہوں نے 30 مارچ کو احتجاجی جلسہ کرنا تھا۔ اس جلسے کی اجازت کے لیے انہوں نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھا تھا، درخواست دی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موصوف وزیر داخلہ بیٹھے ہیں، جو وہ اتنی شخصیت، تگڑی شخصیت ہے، وہ اتنا طاقتور لوگوں کا اس کے اوپر آشیرواد ہے کہ وہ وزیر اعظم سے ٹسل کر ہے، وہ وزیر اعظم کے مد مقابل ہے، اس کو کہہ رہے کہ میں جو تعیناتی کروں گا وہ آپ نہیں کریں گے، وہ میں کروں گا۔ تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، انہوں نے بھرپور ان کی ہر بات مانی، وہ اچھے بچوں کی طرح اس نے سب کچھ کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ پھر اس کا جب وہاں سے اب نگران وزیر اعلیٰ کا دور ختم ہی نہیں ہوا کہ ان کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا۔ اب چیئرمین پی سی بی بنا گیا، وہ بنا ہی ہے کہ ان کو یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کے لیے ان کا نام آ گیا۔ اب انٹیریئر منسٹر، فل فلیج انٹیریئر منسٹر کے لیے ان کا نام نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان کو وزارت داخلہ کا جو ہے وہ ایڈوائزر مقرر کر دیا، اور ریزن یہ ہے کہ وزارت خارجہ خالی ہے، جو کچھ بھی ہوگا اسی موصوف کی نگرانی میں ہوگا، اور سینٹ کا انتخاب جو ہے اس میں حصہ لے رہے سینیٹر ہوگا، سینیٹر کے بعد اور یہی پیپلز پارٹی اور یہی مسلم لیگ ان کو حکومت ووٹ دیں گے، اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وہ فل فلیج جو ہے وہ وزیر بنیں گے۔ اب وزیر موصوف کی جو کاروائیاں ہیں، جو کارنامے ہیں، وہ جو پنجاب میں کر کے آئے ہیں، وہ وفاق میں بھی کریں گے، اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہی ان کو لایا گیا ہے۔ اور اس ٹف ٹائم کا جو مقصد یہ ہے، یا ان کو وفاق بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو چلے پاکستان تحریک انصاف صوبائی سطح پہ چیزیں کرتی تھی، اور ان کے پاس نہ کوئی ارکانی قومی اسمبلی تھی، نہ صوبائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ تھے بھی تو سینیٹر تک جو ہے انہوں نے گرفتار کروا کے اور مار پڑوائی، سارا کچھ کر دیا۔ پھر 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب سیناریو چینج ہو گیا، پاکستانی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے گال کے اوپر زوردار چپیڑ مارا، ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ کے جو سو کال ڈیموکریٹک شخصیت ہے اس کے منہ پہ چپیڑ مارا، سکندر سلطان راجہ کو کٹ پڑے، تو ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا، اور پھر ہوا یہ کہ فارم 45 کی بجائے 47 کر دیا گیا، اور پھر 47 کی بجائے دوبارہ گنتی کا سسٹم شروع کر دے، اور دوبارہ گنتی میں جو ایم این ایز ہے یا ایم پی ایز ہے، خاص کر پنجاب میں، اس کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو اس موصوف کو، کٹ پتلی کو، اس شخصیت کو وفاق میں لانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اب جو کچھ بچا ہے اس کو اب یہاں وفاق میں سنبھالیں گے، اور یہی موصوف جو ہے وہ جو اچھا بچہ ہے یہی کرے گا سارا کچھ۔ تو ان کی جو پہلی ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا 30 تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ان کی جلسے کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی، اور جواب میں کہا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے،
ہم نے آئی بی، اسپیشل برانچ اور ان سب کی رپورٹس کے تناظر میں سیکیورٹی تھریٹس ہے تو ہم آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتی. بائی جان سیکیورٹی تھریٹس کو مارو گولی. پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ نے تقریباً 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا. آپ نے تو اس کو ہر جگہ پہ سیکیورٹی تھریٹس بنا دیا ہے. اور پیچھے ہوتا کیا ہے؟ آپ کے جو جو لوگ ہیں وہ ریڈ زون میں جلسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تب کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. سیاسی جلسے ہوتی ہے اور بڑے بڑے گیدرنگ ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. لیکن ایک جماعت کو جو کہ بندوق کے نشانے پہ ہے اور اس کو آپ پس پردہ یا اس کو کرش کرنے کے لیے آپ ان کو پیچھے ڈال رہے، تو اس پہ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی سیکیورٹی خدشات ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے اس موضوع کو لانے کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو پنجاب میں اس نے حرکتی کی، جو غلیظ ترین اور گھٹیا ترین حرکات کیے اس کے احکامات کی روشنی میں پنجاب پولیس نے، تو اب یہ والا سین جو ہے وہ یہاں پہ شاید ممکن ہو. لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو 30 مارچ کے جلسے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. دوسری جانب صدر مملکت نے 23 مارچ کے تناظر میں جو ملک بھر کے قیدی ہیں ان کی سزاؤں میں کمی کر دی. اب ایک طرف یہ سلسلہ ملک بھر کے قیدیوں کے لیے ہے، تو دوسری جانب اسپیسیفکلی اگر کہا جائے تو پنجاب صوبے کے اور پھر اڈیالہ جیل کی بات کریں گے. اڈیالہ جیل کی بات کریں گے تو اس وقت اڈیالہ جیل میں 411 قیدی ہیں جن کی سزاؤں میں 3 ماہ کی کمی کی گئی ہے. 6 قیدیوں کی جو سزا ہے وہ 6 قیدیوں کی سزا جب ان کو اس میں کمی کی گئی تو ان کی جو پوری باقی سزا تھی وہ مدت پوری ہو گئی اور ان کو آج رہا بھی کر دیا گیا. اور پنجاب حکومت نے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اڈیالہ جیل کی 52 قیدیوں کی سزا میں کمی کی رعایت ملی ہے. یہ 52 جو ہے وہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے کی ہوا ہے. اب ایک طرف 411 ہے، ایک طرف 52 ہے، تو ٹوٹل اگر اس کے حساب سے دیکھ لیں تقریباً اراؤنڈ یہ 512 بنتے ہیں. سوری 462. تو اس پہ اگر سوچنے یا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، فواد چودھری، جو سیاسی قیدی اڈیالہ جیل میں قید ہے، کیا یہ سزا کی کمی ان کی سزاؤں میں بھی کمی ہوگی یا نہیں؟ ویسے تو سابق صدر نے سزاؤں کا کہا ہے، قیدیوں کا کہا ہے. اب قیدیوں میں تو پھر یہ بھی آتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ جس طرح عمران خان کی توشخانہ فوجداری مقدمے میں سیشن کورٹ سے جب 3 سال کی سزا ہوئی تھی تو اس وقت صدر عارف علوی نے جیل کی قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا تھا اور اس میں عمران خان کی بھی 6 ماہ قید کی جو ہے وہ کمی کی گئی تھی. اب آصف علی زرداری نے بھی 6 ماہ کا اعلان کر دیا، تو یہ 6 ماہ اگر عمران کی یہ بھی ڈال لے تو یہ ریلیف عمران کو بھی مل سکتا ہے یا مل چکا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی قیدی ہے، سیاسی قیدی ہو یا باقی قیدی ہو، بٹ اس حساب سے وہ بھی آتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک طرف قیدیوں کا اعلان. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف قیدیوں کا وہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آج رہائی ہے، 23 مارچ کا یہ ہے تو وہ ہے. دوسری جانب جو یہ نشان امتیاز ہے اور ستارے امتیاز ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ستارے اور امتیازات ہے، ان سب کو ٹوکری میں بانٹ کے تول کے حساب سے بیچتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز دیا، تے جو پشاور کا ہے کپتان چپل بنانے والا اس کو بھی نوازا گیا. اور مطلب
آپ کی کوئی کرائٹیریا ہے اس میں یا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ فلمی سٹارز ہے، اس کو بھی ایوارڈ پہ ایوارڈ نوازا جا رہا ہے، اب باقی جو جس حساب سے کچھ انٹلیکچوئل لوگ اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ ہو، بٹ ایک تول کے حساب سے یہ چیزیں جو ہے وہ بیچے جا رہے، بس دے جا رہے، پتہ نہیں کیا اس کی کرائٹیریا ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔